لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ابو طالب اور زبیر کو کیوں سونپی، جہاں اور بھائی تھے ان میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آج ہم اس چھوٹے سے درس میں آپ کو دیں گے۔ اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جتنی اولاد تھی، جس کا ہم نے ذکر کیا 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں، یہ ایک ماں سے نہیں تھے، یہ مختلف بیویوں سے تھے۔ اور حضرت زبیر اور حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ ایک ماں کے بیٹے تھے، تو یہ تینوں سگے بھائی تھے۔ تو اس رشتے میں یہ 3 سگے بھائی تھے اور ان کے ساتھ کچھ سگی بہنیں بھی تھیں، لیکن جو باقی بھائی تھے وہ اس ایک ماں سے نہیں تھے۔ جس ماں کی یہ اولاد تھے ان کا نام تھا فاطمہ بنت عمر۔ ان کا تعلق جو ہے یہ قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو حضرت خالد ابن ولید کا جو قبیلہ ہے، یہ وہی قبیلہ ہے جو ابو جہل کا بھی قبیلہ تھا۔ بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا، نام تھا ان کا فاطمہ بنت عمر ابن عائدہ ابن عمران ابن مخزوم۔ تو ان کا شجرہ نسب یوں مخزوم پہ جا کے مل جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عبد المطلب کی جب فاطمہ بنت عمر سے شادی ہوئی تو اس سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں سے ایک تو ابو طالب ہے، اور ابو طالب کا جو ریل نام ہے وہ ہے عبد مناف۔ ابو طالب کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی کہ طالب کے باپ، کیونکہ آپ کے 4 لڑکے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور مولا علی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بیٹے ہیں زبیر، جس طرح ابو طالب ہے ویسے زبیر ہے، اور تیسرے بیٹے ہیں عبداللہ۔ یہ 3 بیٹے جو ہیں یہ ایک ماں سے ہیں، فاطمہ سے، اور اسی ماں سے 5 بیٹیاں بھی ہیں۔ ایک تو ہیں برہ، ایک ہیں اروا، ایک ہیں امیمہ یا امامہ، ایک ہے عاتکہ، اور ایک ہے ام حکیم، جو کہ جن کا اصل نام تھا بیضہ۔ تو یہ 5 بہنیں اور یہ 3 بھائی، یہ ایک ماں سے ہیں۔ عبد مناف جو کہ ابو طالب ہے، زبیر، عبداللہ، برہ، اروا، امیمہ، عاتکہ اور ام حکیم یعنی البیضہ۔ اور یہی ام حکیم یعنی کہ البیضہ ہیں جن کی بیٹی ہے اروا، اور یہ اروا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔